مدینہ پاک سے، مدینہ پاک کی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی مہاجر مدنی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا اس کے ساتھ باندھو نا بیٹا، اعجاز لکھنؤ سے آئے میرا بیٹا، اسی کو پیسے ہماری جو راول پنڈی کی جماعت ہے، ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب ہیں، امیر ہیں راول پنڈی کی جماعت کے۔ کچھ علاقوں سے حضرات حاضر ہونا چاہتے ہیں، عبدالرسیب عباسی صاحب ہمارے دل آویز بیٹا، کچھ حضرات تشریف لانا چاہتے ہیں پشاور، مردان اور کوہاٹ سب جگہوں سے، کہ راول پنڈی حضرات کے پاس جا کر امور کو سیکھنا، مجالس خدمت آپ کے پاس آنے کے لیے جو تاریخ پھر آپ فرماتے ہیں، امور کو لینا سیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح مجلس ممبر امور کی تقسیم، فوراً اعمال کو تقسیم کرنا، وہ راول پنڈی سے سیکھنے کے لیے آنا کب آ جائیں وہ؟ اس میں ہمارا بیٹا اعجاز بھی لکھنؤ سے دہلی سے فوراً ان کو بلانا ہے۔ چلیے کپڑا باندھ دیا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے ہمارے اللہ، ہماری توبہ کو، ہماری بیعت کو قبول فرما، استقامت عطا فرما، استحکام نصیب فرما، تمام سلسلوں کے تمام مشائخ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما، آمین۔ حق تعالی شانہ قبول فرمائے۔ بیعت ہونا سنت ہے، اپنی اصلاح فرض ہے، ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، ہم میں سے بنا ہوا کوئی نہیں ہے، ہم سب زیر تعمیر ہیں۔ جیسے مکان زیر تعمیر ہوتا ہے، ایسے ہی انسان بھی زیر تعمیر ہوتا ہے۔ مکان تعمیر نہیں ہوا اور ہم دنیا سے چلے گئے، کوئی مواخذہ نہ قبر میں نہ آخرت میں کہ مکان کیوں نہیں بنایا، مگر اپنے کو انسان نہ بنایا تو سخت مار پڑے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنے کو انسان بنانا یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں انسان بنا دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک انسان ہی تو ہیں۔ اب ہم سے کیا مطالبہ ہے ہم اپنے آپ کو انسان بنائیں، ہم پہلے سے انسان ہیں؟ جواب یہ ہے یہی دھوکہ ہے، یہ جو ہم انسان سمجھ رہے ہیں یہ انسان نہیں، یہ انسانیت کا ڈھانچہ ہے، انسانیت کا غلاف ہے، انسانیت کا تھیلا ہے، انسان اندر کے سودے کا، اندر کی صفات کا نام ہے۔ تھیلا چاول کا ہو، بیچ میں گوبر ہو، کوئی اس کو چاول نہیں کہے گا، کہیں گے گوبر کا تھیلا ہے۔ تھیلا انسان کا ہے، بیچ میں غفلت ہے، عجب ہے، کبر ہے، بیچ میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، میوزک ہے، موسیقی ہے، بیچ میں
خیانت ہے، بیچ میں دھوکہ ہے، بیچ میں اللہ جل شانہ کی ناراضگی اور نافرمانی ہے، بد نظری ہے، بدگوئی ہے، بد زبانی ہے، بد سماعی ہے، تو ظاہر ہے یہ انسان نہیں ہے، تھیلا انسان کا ہے، اندر حیوان ہے۔ حضرت پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو گانا سنتا ہے یا منہ سے گانا بکتا ہے وہ خنزیر ہے۔ فرمایا بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ پردہ رکھتے ہیں دنیا میں، اگر توبہ کے بغیر وہ مرا ہے اور تم نے دفن کر دیا، مجھے لے جاؤ، اس کی قبر کھول کے دکھاؤں گا، شکل خنزیر کی ہو گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ مشہور واقعہ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبہ کے لیے تشریف لاتے تو اپنے چہرہ مبارک کو ڈھانپ کے رکھتے تھے، چہرے پہ ایسے پردہ اڑتا تھا۔ اب ہمت کر کے متعلقین نے پوچھا، عرض کیا، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو زیارت کرتے، چونکہ حدیث پاک میں پاک ارشاد ہے، جس نے کسی عالم باعمل کی زیارت کی ایسے ہے جیسے اپنے نبی علیہ السلام کی زیارت۔ جس نے کسی عالم باعمل کی اقتداء میں نماز پڑھی ایسے ہے جیسے آپ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جو کسی عالم بعمل کی مجلس میں بیٹھا ایسا ہے آپ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا۔ فرمایا دنیا میں جو میری صحبت میں تو جنت میں میری صحبت میں آئے گا۔ جس نے عالم بعمل سے مصافحہ کیا اس کو بھی وہی اجر۔ ہم تو آپ کا دیدار کرتے ہیں، آنکھوں کی پینا آنکھوں سے پینا چاہتے ہیں، پورا ہفتہ پیاسے رہتے ہیں، جمعہ کو دیدار بھی ہوگا، ہماری آنکھیں بھی پیاسی ہیں، کان تو سیراب ہوتے مگر اصل آنکھیں ہیں، قومیں آنکھوں سے بنتی ہیں۔ من لم تنفعک رؤیتہ لم ینفعک کلامہ، جس کا دیکھنا تجھے نفع نہیں دیتا اس کی باتیں کیا نفع دیں گی۔ اصل آنکھوں سے پینا ہے، آنکھوں کی پینا ہے۔ بادہ نہیں، بادہ شراب پینے کا وہ کاسا کٹورا، بادہ نہیں صحیح، آنکھوں سے کیجئے میں کشی، آنکھوں میں جب خمار ہے پھر کس کا انتظار ہے۔ شیخ و مربی ہے، استاد محترم ہے، ان کی زندگی ہے تو گویا آپ کے لیے بہار ہے۔ اب دیکھیے میرے مخدوم اور میرے محبوب، میری بڑی محبت کا رشتہ، میرا ملتان کا زمانہ، جامع خیر و مدارس ملتان کا، تو ہم گشت کے لیے جاتے، جماعتیں جاتی، دارالعلوم کبیر والا جاتے، ہم باب العلوم کہروڑ پکا جاتے، یک روزہ جماعتیں، تعلیم اور تبلیغ دونوں کو ساتھ رکھنا سنت کی زیادہ قریب۔ تو حضرت اقدس استاد الاساتذہ، استاد العلماء، جامع المعقول والمنقول، حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمہ اللہ بہت نوازتے، بہت نوازشیں فرماتے، بڑا اکرام فرماتے۔ حضرت نے فرمایا، میرے حضرت اقدس حضرت مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب سے حضرت کا انتقال ہوا ہے، یہ تجدید بیعت، اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ حضرت ہم تو آنکھوں سے پینا آنکھوں کی پینا چاہتے۔ آذان بیٹا بعد میں حضرت کا رابطہ رکھ، یہ حضرت کی قلم مبارک سے ان کو میں آنکھوں پہ پلکوں پہ سجاؤں گا، ان کو سینے پہ رکھوں گا۔ تو حضرت ہم زیارت کرنا چاہتے، آپ چہرہ مبارک کو ڈھانپ کے رکھتے۔ حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جواب کچھ نہیں فرمایا، اپنا امامہ شریف اتار کے سوال کرنے والے کے سر پہ رکھ دیا، اس کی چیخ نکل گئی۔
فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضرت بھری مسجد میں کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی سور ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بندر ہے؟ فرمایا جو تو آج دیکھتا ہے میں ہر جمعے کو دیکھتا ہوں، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو انسان بنائے، انسان کامل بنائے۔ یاد رکھیے ایمان اندر ہے تو پھر انسان اندر ہے۔ ایمان تو گیا، حیا کو تو لوٹ لیا، لٹیروں نے حیا لوٹ لی۔ کو ایڈوکیشن، مخلوط سلسلے، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں غیر بچہ، غیر بچی، غیر محرم لڑکے لڑکیاں جب سے ملائی، اپنے نبی علیہ السلام سے رشتہ توڑ دیا، حیا سے منہ موڑ لیا۔ ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور حیا دونوں جڑواں ہیں، جب ایک ہے تو دوسرا بھی، ایک چلا گیا دوسرا بھی چلا جائے گا۔ حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ ایمان تو کب کا جا چکا ہے۔ گانا بجانا، میوزک زنا کا منتر ہے۔ میوزک اور گانا بجانا اور موسیقی منافقت کو دل میں اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی لگنے سے سبزہ اگتا ہے۔ منافقت کا اگنا ایمان کا ختم ہونا، کم ہونا ہے۔ ادھر گانا بجانا، ادھر میوزک، ادھر یونیورسٹیوں میں فیسٹیول کے نام پہ خباثت، ادھر میری امت کی، میرے نبی علیہ السلام کی عزت اور آبرو، اپنی امت، اپنی امت، اپنی امت، اولاد، ماں باپ کا کیا رشتہ ہے جو میرے نبی علیہ السلام کا اپنی امت سے رشتہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے قلب عطر کو دکھانا، امت کی بچیوں کو نچانا۔ یہاں راولپنڈی میں ایک دفعہ ہوا، ایوب خان نام تھا اس کا، جس کو یہ مسلط کیے جاتے ہیں، یہ ملک دشمن ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ خانپور والے حضرات خصوصیت سے مجھے لے گئے اس جگہ پہ، خانپور ڈیم، ہاں اس جگہ لے گئے مہمان خانے میں ٹھہرانے۔ کہنے لگے ہم نے خاص طور پہ آج آپ کے لیے وہ کمرہ لیا جہاں ایوب خان۔ میں نے کہا انا للہ۔ میں واپس آ کے کہتے وہ تو اس کے تو بڑے کارنامے، میں نے کہا برے کارنامے۔ میں نے کہا ہم جانتے ہیں اس کی خباثتیں، اس کی غلاظتیں، وہ بیکار کس طرح اس نے قرآن و سنت کی پاک نسبتوں کی دھجیاں اڑائی ہیں، کس طرح ان کو مسلط کیا جاتا ہے۔ ان کا کام تھا کشمیر آزاد کراتے، ان کا کام تھا ہندوستان سے ہندو کو بھگاتے، پورے ہندوستان کو پاکستان بناتے۔ انہوں نے اپنے پاک وطن کو ناپاک کر دیا ہے، انہیں پاک وطن کو ناپاک کیا ہے۔ 71 میں بازو کٹوا دیا ہے، ادھر کارگل میں کیا کچھ نہیں کر دیا ہے، ادھر مقبوضہ کشمیر کو بیچ دیا ہے۔ پہلے ضمیر فروش تھے، پھر کشمیر فروش ہے۔ میں نے نفرت کی، وہ ڈر گئے، کہتے اچھا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، باخبر رہے، بڑے ظلم ڈھائے گئے ہمارے اوپر۔ میں کیسے زبان سے کہوں مصور پاکستان کون ہے؟ پاکستان کا تصور سب سے پہلے آپ کے اور میرے حکیم الامت، مجدد ملت، مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے پیش فرمایا۔ پوری سرپرستی ان کی، پوری دعائیں ان کی، اور پورے ہندوستان میں بر صغیر پہ انگریز کے لیے زمین کو گرم کر کے انگریز کی نازک تلیاں جب جلنے لگ گئیں۔ یہ تو اکابر ہیں، مشائخ ہیں، اولیاء کرام ہیں، اہل دل اہل محبت ہیں، علماء دیوبند ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ جب دیکھا انگریز نے کہ یہاں اب میں نے ٹکنا نہیں، میں تو جل گیا، میں تو سڑ گیا، مجھے بھاگنا ہے، یاد رکھیں، یاد رکھیں، چھیلے چھالے ہوئے قائد تیار کیے تاکہ آنے والی نسلیں ان اہل دل اہل محبت جن کی وجہ سے میں بھاگ رہا ہوں ان کی طرف خیال ہی نہ جائے۔ چھیلے چھالے ہوئے بناوٹی قائدین تیار کیے، آنے والی نسلیں سمجھیں کہ ہمارے قائد اس طرح کے چھیلے چھالے ہوئے اللہ اور نبی علیہ السلام کے دشمنوں کی شکل والے ہیں۔ ہم پہ تو اتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری اللہ کی صحت ٹھیک نہیں، ہمت نہیں، بیٹھنے میں دقت ہے،
معالج نے آج بھی ناراضگی کا اظہار کیا، اور تقریباً یوں سمجھیں کہ ابھی زیر علاج، ابھی داخل ہونے کا معنی اپنے ماحول میں ہی مشینیں وغیرہ ساری نصب کر کے، تاکہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا فضل ہو۔ میں تو اجازت لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں سلطان، ایک سوال کرتا، سلطان فتح علی ٹیپو شہید رحمہ اللہ، آپ نے ان کے چہرے مبارک کی زیارت اسکولوں میں، کالجوں میں کی ہے نا؟ تو کیا لحیہ مبارکہ ہے؟ سینہ بھرا ہوا لحیہ ہے، داڑھی مبارک ہے، کیا ہے؟ چھیلے چھال، اللہ کی قسم ان کی داڑھی تھی، سینہ مبارک کو بھر دیتی تھی، اللہ کے ولی تھے، حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، اللہ والے تھے۔ ان کے والد ماجد، ان کو تو سلطان فتح علی ٹیپو شہید رحمہ اللہ کو تو محلوق اللحیہ کر کے پیش کیا ہے۔ ان کے والد ماجد حضرت سلطان حیدر علی رحمہ اللہ کو مقطوع اللحیہ، چھوٹی چھوٹی داڑھی، یہ دونوں جھوٹ اور غلط صورتیں ہیں، تاکہ بعد والوں کو، چونکہ اس سے مار کھا کے جا رہا ہوں، چونکہ اس کی ایمانی قوت اتنی، تو آنے والی مسلمانوں کی نسل یہ نہ پہچانے کہ جس سلطان فتح علی ٹیپو شہید رحمہ اللہ سے انگریز کو تکلیف پہنچی اور انگریز پگھل گیا، گل گیا، ادھر ادھر ہو گیا، مگر سلطان فتح علی ٹیپو شہید رحمہ اللہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، اور شہادت کے بعد ان کے ہاتھ سے تلوار جتنی قوت سے لینے کی کوشش کی، نہیں لے سکا، تو تاکہ پتہ نہ چلے یہ اپنے نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگا تھا، اس کی شکل اپنے رنگ میں، چھیلے چھالے ہوئے، یہ دشمن کے ہاتھ میں قلم۔ فرمائے کیا ہوا، یہ اتنا کیوں ہو گیا؟ میرے پاس دلائل ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں؟ ایک تو سوچ تاکہ مثبت نہ رہے، چھیلے ہوئے نشان حیدر جن کو دی، چھیلے چھالے ہوئے، تاکہ بعد والے سمجھے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے راہبر تھے۔ سبب یہ ہے کہ قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے، قلم دشمن کے ہاتھ میں۔ جیسے آپ کو واقعہ پتہ ہے، ایک شیر اور ایک انسان کا مکالمہ ہوا آپس میں، اللہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ادھر تو انتظار ہو رہا تھا، کافی دن بھی گزر گیا ملاقات، کھڑے ہو گئے، پھر مجھے اس کا تعصب، اللہ کے لیے بڑا وقفہ تو انشاءاللہ بھی فوراً ہی انشاءاللہ تو وہ مکالمہ ہوا، ایک شیر کا ایک انسان کا مکالمہ ہوا، اور انسان شیر سے کہہ رہا تھا کہ میں طاقتور ہوں، میں طاقتور ہوں۔ حضرت کا قلم ہے، میں پیار کر رہا ہوں، اس میں نیچے رقم، جی رقم، تو میں انسان طاقتور ہے۔ شیر کہہ رہا تھا یہ ایسا تو نہیں میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میری اپنی ایک شان ہے۔ بہرحال اس انسان نے کہا دے میں آپ کو لے جاتا ہوں نقار خانے میں جہاں تصاویر نصب تھی، تو دیکھا تو ایک جگہ پہ انسان شیر پہ سوار ہے، شیر کی گردن کو دبوچا ہوا ہے، شیر جیسے ابھی روح نکل جائے کہ انسان نے ایسے دبوچا ہے، اور شیر بالکل بھیگی بلی بنا ہوا ہے، لومڑی بنا ہوا ہے۔ انسان نے کہا یہ دیکھ مناظرہ مکالمہ کی ضرورت نہیں، یہ دیکھو انسان طاقتور ہے، اس نے شیر کو دبوچا ہے۔ شیر بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا تصویر بنائی کس نے؟ شیر نے بنائی؟ کہتے نہیں انسان نے۔ کہتے قلم جب دشمن کے ہاتھ میں وہ یہی منظر دکھائے گا، قلم جب دشمن کے پاس ہوگا وہ یہی منظر دکھائے گا، مجھے دبائے گا اور اپنے کو اوپر لائے گا، آؤ اس سے اپنے آپ کو ہٹاؤ، میدان حاضر ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں انسان طاقتور ہے یا شیر ہے۔ میری بات واضح نہیں؟ سبب کیا ہے؟ قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے، قلم
اس نے بگڑی ہوئی شکلیں، بگڑے ہوئے نمونے معاشرے کو دیے. میں دعوے سے کہتا ہوں چھیلے چھالے ہوئے ان کو قائد بنا کر، حالانکہ کھل کر کہتا ہوں قائد اعظم کہنا گناہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام قائد اعظم ہے. قائدنا الاعظم نبینا الاکرم، نبی اکرم شفیع اعظم قائدنا الاعظم. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بعض دکاندار میں ان کو ناراض ہوتا ہوں، مؤسسہ ہے، کمپنی ہے، کوئی کارخانہ ہے یا دکان ہے، الجنت گارمنٹس. میں ان سے کہتا ہوں لباس جہنمیوں کے ہیں، نام الجنت رکھا ہے، اس کا نام رکھو الجہنم گارمنٹس. تم اتنے آزاد ہو کہ جو نام رکھ دو، ایسا غلط ہے. ننگ دھڑنگ لباس، جسم ننگا، چھاتی ننگی، ٹانگیں ننگی، یہ الجنت کا لباس ہے، یہ الجہنم گارمنٹس ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہوں. حضرت شیخ العرب، پہلے میں شیخ الاسلام کہتا تھا صرف، مگر اب برسہ برسے شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، حضرت والا حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ. حضرت خود میسور گئے، خود کرناٹک گئے، خود وہاں حضرت سلطان فتح علی ٹیپو شہید رحمہ اللہ کے مزار پہ گئے. فرماتے انوار کی بارش، انوار کی بارش. وہ اتنے اللہ والے تھے، لحیہ کاملہ تھی، سینہ بھر دیتی تھی. مگر دشمن کے ہاتھ میں قلم گیا تو دور دور تک بھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ کتنا بڑا ظلم کر گیا وہ دشمن. اور قلم دشمن کے ہاتھ میں تو وہ کس طرح تاریخ کو مسخ کر گیا. دلائل ہیں اللہ کے فضل سے. ابھی وقت نہیں ہے، حضرت تشریف فرما ہے، دستار بندی ہو جائے.